تو یہ دعا کو کیا کر لیجئے؟ قبول کر لیجئے۔ تو یہ نماز کے اندر بھی، بغیر نماز کے اندر بھی یہ مسنون ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ نماز میں بلند آواز سے کہیں گے یا آہستہ آواز سے کہیں گے۔ تو اس میں ائمہ کرام جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اس سے ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ اور جمہور صحابہ کرام کے نزدیک آمین سرن ہے، آہستہ آواز سے کہیں گے۔ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، وہ کہتے ہیں آہستہ آواز سے کہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو کیا کرو؟ پکارو، دعا کرو الہازاری کے ساتھ اور آہستہ، زور زور سے پکار کر۔ آمین کیا ہے؟ ایک دعا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آہستہ آواز سے کہنا چاہیے۔ اور دوسرا کہ آپ علیہ السلام نے جیسے نماز کا طریقہ سکھلایا، تو اس میں یہاں پہ یہ کہا کہ جب امام تم لوگ پڑھ لو فاتحہ تو قولو آمین، ایسے کہا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو قولو ربنا لک الحمد، تو امام سمیع اللہ لمن کہے تو آپ کیا کہو؟ ربنا لک الحمد کہو۔ امام جو ہے سجدے کے اندر جائے تو تم بھی تسبیح پڑھو۔ تو سوائے آمین کے تو ہم جہر کرتے ہیں، بقیہ جگہ پہ جہر کیوں نہیں کرتے؟ جو ربنا لک الحمد بھی، وہ بھی تو اسی حدیث سے تعلق رکھتا ہے نا، وہ بھی بلند کہنا چاہیے۔ تو ان حضرات کے پاس بھی دلائل ہے، ان حضرات کے پاس بھی دلائل ہے۔ تو حنفی مسلک کے اندر یہی ہے، اور افضل بھی یہی ہے کہ آہستہ آواز سے آمین کہیے، آہستہ آواز سے آمین کہیے، آمین کہیے۔ یہ بات آپ کو سمجھ جی؟ ان کی بھی دلیل ہے کہ آمین جو ہے اس کو بلند پڑھنا چاہیے۔ بعض احادیث میں آپ نے سکھانے کے لیے بھی پڑھایا، ان کے پاس بھی ہیں ایسی دلیل۔ تو جیسے اب اس میں دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ جیسے فاتحہ ہر رکعت کے اندر سوائے فرضوں کی 2 رکعتوں میں، سوائے فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ ہر نماز، ہر وہ نماز جو رکوع سجدے والی ہو، ہر وہ نماز جو رکوع سجدے والی ہو، جو رکوع سجدے والی، رکوع سجدے والی کیوں کہا؟ جنازہ کے علاوہ ہر وہ نماز جو رکوع سجدے والی ہوتی ہے، لیکن جنازے میں بھی بعض صحیح روایات سے ثابت ہے فاتحہ پڑھنا، بعض صحیح روایات سے ثابت ہے، اگر پڑھ لی جائے ثنا کے معنی میں تو بہتر ہے۔ ہمارے بڑے پڑھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے ثنا کے معنی، ثنا ہے نا، یہ حریف ہے، تو ثنا اس کے ساتھ فاتحہ بھی پڑھ لیں، کیونکہ صحیح روایات میں ہے، تو پڑھنا چاہیں تو منع نہیں، اتنی شدت نہیں ہے۔ غیر مقلد پڑھتے لیکن بلند آواز سے پڑھتے ہیں، بلند آواز سے نہیں، سر ہے، صحیح روایات میں جو ہے آپ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اس کو قیاس کرتے ہیں کہ نماز صلاۃ جنازہ آتا ہے نا، نماز کا حکم ہے، تو نماز میں فاتحہ بھی ہوتی ہے، قرات بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو اس پہ وہ کر کے کہتے ہیں۔ لیکن مکمل ذخیرہ حدیث میں بلند آواز سے سوائے تعلیماً کے جنازہ جو ہے بلند آواز سے آپ نے کبھی نہیں پڑھا، نہ خلفائے راشدین نے پڑھایا، پھر سلف پہ سالین سے یہ نہیں کسی غیر مقلد کے علاوہ کسی امام نے بھی نہیں پڑھایا نہ۔ چلیں ہم دیکھیں نا، آمین میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک مسلک ہے، امام احمد بن حنبل کا، جیسے سعودیہ والے حنبلی ہیں نا، ان کا ایک مسلک ہے، تو وہ اپنے مسلک کے مطابق پڑھتے ہیں، ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ غلط کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اپنے مسلک پہ پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح ہے۔ تو اس کے متعلق کسی امام کا وہ قول نہیں ہے بلند آواز سے جنازہ پڑھتے۔ دیکھیں سعودیہ والے بلند نہیں پڑھتے ہیں، آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں۔ اگر ان کے امام کے متعلق یا کسی امام سے یہ قول ہوتا تو وہ بھی بلند آواز پڑھتے ہیں، صرف یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس میں فاتحہ کے بارے میں ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سوائے فرضوں کے دو رکعت، آخری 2 رکعتوں کے علاوہ، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہوں، نفل پڑھ رہے ہوں، مطلب سنن مقدہ پڑھ رہے ہوں، سنن غیر مقدہ پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس کے اندر فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز سجدہ صاحب بھول گئے تو سجدہ صاحب جان بوجھ کے چھوڑ دی تو جان بوجھ کے چھوڑ رہے تھے تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی،
بھول گئے پوری سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. ایک آیت بھی بھول کے چھوٹ گئی تو پھر نماز کے اندر سجدہ صاحب ہوگا. سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی. تو فاتحہ ہر رکعت آخری فرض کی 2 رکعتوں میں اختیار ہوتا ہے یا تو فاتحہ کی مقدار خاموش کھڑا رہے یا افضل تو یہ ہے کہ فاتحہ پڑھ لے لیکن واجب ہونا نہیں ہے, مسنون ہے. آخری 2 رکعتوں میں مسنون, چاہے امام امامت کروا رہا ہو یا مقتدی اکیلے پڑھ رہا ہو, تو اس میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں, فرض نماز ہیں, اس میں آخری 2 رکعتوں کے اندر خاموش بھی کھڑے رہے, قیام ہو گیا تو نماز ہو جائے گی. لیکن سنت کا ثواب سنت تو ہے نا, ایک ہے واجب کا درجہ کہ نہیں پڑھا تو نہیں ہوگی, سنت ہے کہ عمل تو ادا ہو جائے گا لیکن کمی آ جائے گی ثواب کی. آخری جو آپ نے بتایا پڑھ لیں یا نہ پڑھیں, نہیں بتا کہ نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گی لیکن سنت چھوڑ دی نا. سنت جب فاتحہ چھوڑیں گے تو اس کے بعد پڑھنی کیا ہے پھر؟ اگر فاتحہ کسی آدمی نے خاموش کھڑا رہ گیا اور کچھ نہ پڑھا تو اس کی ہم کہیں گے نماز ہو گئی. اگر پڑھ لے گا تو سنت کا ثواب ہوگا, نہیں پڑھی خاموش کھڑا رہا بھول گیا, جیسے آخری رکعت میں آیا اور بھول گیا کچھ نہیں پڑھا اور رکوع میں چلا گیا تو اس کا سجدہ صاحب نہیں ہوگا. لیکن اگر پہلی رکعت میں بھول گیا دوسری رکعت میں بھول گیا تو سجدہ صاحب یعنی سیدھی کمر ہو جائے قیام ہو جائے 30 حروف کے بقدر, جیسے فاتحہ کی 3 آیتیں اتنا تو کھڑا ہو تو پھر نماز تو ہو جائے گی. لیکن وہ فاتحہ نہ پڑھنا سنت ہے, پھر سنت کا ثواب نہیں ہوگا, ثواب میں کمی آ جائے گی. ایک ہے شرعی مسئلہ اور ایک ہے کہ ثواب اور وہ شرعی طور پر اگر نہیں پڑھی تو نماز میں قرأت یا نماز نہ ہونے کا وہ یا سجدہ صاحب ہونے کا مسئلہ وہ نہیں آئے گا. اب رہا مسئلہ یہ کہ امام کے پیچھے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے, اس کے بارے میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور کئی صحابہ حضرات سے یہی ہے کہ نماز کے اندر فاتحہ جو ہے امام کے پیچھے مقتدی تسبیحات ذکر وغیرہ تو پڑھے گا, فاتحہ قرأت نہیں کرے گا, کوئی قرأت نہیں کرے گا. اور غیر مقلدین حضرات ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ سری نمازوں میں نہیں پڑھے گا, نہیں جہری نمازوں میں. ایک ہوتے جہری نماز ہے جس میں بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے, جیسے فجر کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, ان کو کہتے ہیں جہری نماز. اور جس میں امام آہستہ آواز سے قرأت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سری نماز, یعنی ظہر اور عصر میں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سری نمازوں میں تو پڑھے گا اور جہری نمازوں میں نہیں پڑھے گا. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر نماز میں پڑھے گا. امام کیا کرے گا؟ امام کے پیچھے ہر نماز میں. ویسے تو اکیلے تو ہر جگہ پہ واجب ہے, امام کے پیچھے کا وہ فرماتے ہیں کہ چاہے سری ہو یا جاری ہو اس میں یہ پڑھے گا. ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ نماز کوئی بھی نہیں ہوتی جو سوائے فاتحہ کے بعد, نماز ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں مطلق روایت ہے, اب مقتدی بھی تو نماز میں ہے نا, اس کے لیے بھی پڑھنا چاہیے, امام کے لیے بھی. امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھی آپ کے پاس حدیث ہے لیکن اس میں اس کے علاوہ کوئی اور حدیث پڑھنے کے یہ تو ہے نا لا صلاۃ الا بفاتحہ, یہ نہیں کہا کہ نماز کے اندر پڑھیں. تو امام صاحب تو اول تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے حدیث کا درجہ, پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا احکامات میں پہلا درجہ کس کا ہے؟ قرآن مجید کا. کہ دوسرا درجہ کس کا ہے؟ قرآن حدیث کا. تو سب سے پہلے ہم دلیل لیں گے قرآن سے, اس کے بعد دلیل لیں گے کس سے؟ حدیث سے. حدیث سے. تو لا صلاۃ میں یہ تو کہا گیا, یہ تو نہیں کہا کہ امام پڑھے یا مقتدی پڑھے. امام مقتدی کا اس حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں, صرف نماز کا تذکرہ ہے کہ نماز میں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر تو فاتحہ کیا کر رہے امام پڑھ رہے ہیں. ترمذی میں ایک دوسری روایت ہے کہ من کان لہ امام, کہ جس شخص کے لیے امام ہو, قراءۃ الامام قراءۃ,
کہ امام کی قرات مقتدی کی کیا ہوتی ہے؟ قرات ہوتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جو امام قرات کر رہا ہے وہ مقتدی بھی قرات ہے۔ تو اس حدیث کی تشریح تو آ گئی، آپ علیہ السلام نے بیان کر دی کہ امام نے قرات کی ہے اور مقتدی نے بھی کیا کی ہے؟ سنی ہے، تو سمجھے اس نے۔ اور دوسری دلیل امام صاحب کے پاس قرآن کریم کی آیت ہے کہ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو کیا کرو؟ خاموش ہو کر غور سے کیا کرو؟ سنو۔ تو امام صاحب کے دلائل جو ہے نا یہ پختہ ہیں۔ دوسروں کے دلائل کچھ حدیث سے ہے، لیکن وہ حدیث صرف ایک حدیث ہے۔ ادھر کیا ہے؟ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے کئی اور بھی فرمان ہیں کہ جیسے آپ علیہ السلام نے یہاں پر نماز سکھلائی، مقتدی کے لیے یہ حکم دیا نا کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ پڑھے تو تم کیا کہو؟ آمین۔ یہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ امام وَلَضَّالِّينَ پڑھے تو تم کیا کرو؟ فاتحہ پڑھ لو۔ امام کے بعد کیا کرو؟ فاتحہ کرو۔ آپ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا۔ اور دوسرا ہے کہ صحابہ کا معمول بھی ایسا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت ساری مسند احمد کی روایت ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے امام کی جو قرات ہے وہی مقتدی کی قرات، ایسی کئی احادیث ہیں صحیح۔ یہی معمول کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، جاری ہو یا سری ہو، قرات نہیں کرتے۔ اچھا یہ میں اس کے اوپر پوری تشریح بات کروں گا، اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو اشکال ہو پھر آپ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا تو یہ دلال تو بہت سارے ہیں، میں نے آپ کو ایک دو دلیلیں اس لیے آپ کو بتا دی کہ امام صاحب کی ایک تو قرآن کریم اور دوسری کیا ہے حدیث۔ دوسرا اگر ہم اس کو امام صاحب فقہ کے قاعدے کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ اگر مقتدی پر بھی سورہ فاتحہ کیا ہے؟ واجب ہے، یہی حکم بیان کیا نا آپ نے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی، آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جس آدمی نے امام کو رکوع میں پا لیا، جس آدمی نے امام کو رکوع میں پا لیا تو سمجھے اس نے رکعت پا لی۔ من ادرک الامام فی الرکوع فقد ادرک الرکعہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس نے کیا کر لیا؟ رکعت کو پا لیا۔ اب اگر سورہ فاتحہ لازم ہوتی، ہر رکعت میں واجب ہے، تو اس کی فاتحہ نہ ہوئی تو سجدہ سہو ہونا چاہیے تھا، رکعت بھی تو نہ ہوئی نا۔ تو یہ بھی حدیث ہماری دلیل ہے کہ فاتحہ واجب ہوتی، ضروری ہوتی، کہ نماز نہیں ہوتی۔ مقتدی نے تو اس رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی، اور ہم جیسے دوڑتے ہوئے آتے ہیں پڑھتے بھی، پھر تو کھڑے ہو کر پڑھ لیں، ہاں فاتحہ پڑھیں پھر وہ کریں۔ تو بہت ساری ایسی حدیث ہیں، اسی لیے وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس صرف ایک مجمل، اس کو ہم ایسی روایت کو کہتے ہیں مجمل، جس میں کوئی تفصیل نہ ہو، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کو فقہ کی اصولی کی کتاب اصول میں کہتے ہیں مجمل روایت ہے جس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اس کو لے کر ہم یہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ دوسری روایت میں کیا آ گئی؟ حدیث۔ صرف ضد اس بات کیا ہے کہ وہ بخاری کی اور یہ کیا ہے؟ ترمذی کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ حدیث کی ساری کتابیں برحق ہیں، حدیث کی ساری کتابیں کیا ہیں؟ جو بھی آپ علیہ السلام سے قول پہنچا ہے اور اس کی محدثین نے جرح کر کے بالکل واضح کر دیا کہ یہ حدیث ہے، چاہے وہ بخاری کے اپنے اصول تھے، اس نے نقل نہیں کیا تو اس کا یہ مت، یا بخاری کے علم میں نہ آئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش کب کی ہے؟ 50 ہجری کی۔ کب کی؟ 50 ہجری کی، اور وفات ہے 80 ہجری کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہے 80 ہجری کی اور پیدائش ہے 150 ہجری کی ہے، وفات ہے 150 ہجری کی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش ہے 194 ہجری کی پیدائش ہے۔ اب 20 سال میں جوان ہوئے ہوں گے تو 256 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صحابہ کو بھی دیکھا ہے، تابعی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا تھے؟ تابعی تھے، اور خیر و قرون کے زمانے میں تھے۔ یہ جو کہتے ہیں نا امام صاحب، حالانکہ امام صاحب کے سامنے ساری حدیثیں تھیں، سارے دلائل تھے، اور اس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفی ہیں، اور اس وقت کوفہ اسلام کا مرکز دار خلافت ہے۔
امام بخاری تو بخارا کے سمرقند روس کے ادھر کے ہیں، تو ان کے پاس یہ سارے دلائل تھے، سب کچھ تھا، تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل نہیں کیا تو ہم بس بخاری میں دکھا دیں، جیسے غیر مقلدین کہتے ہیں بس بخاری سے ثابت کرتے ٹھیک ہے۔ تو حدیث کی تو بہت ساری کتابیں ہیں، بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، حدیث ترمذی بھی ہے، سنن ابی داؤد بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، سنن ترمذی بھی ہے، مسند امام احمد بھی ہے، مسند امام اعظم بھی ہے۔ امام صاحب سے 7 مسانید ثابت ہیں، مسند کہتے ہیں صحیح سند کے ساتھ جو روایت ہے، امام صاحب سے 7 شاگردوں سے مختلف رہے۔ یہ جو غیر مقلد کے اندر چند روایت ان کو آئی تھی، چند روایت تھی، تو یہ مسائل کہاں سے 7 مسانید ایسے نہیں لکھوا دی تھی، 7 حدیثوں کی کتابیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھنے کے لیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے، یعنی کہ ان کے اصول سخت تھے حدیث کو لینے کے لیے، کسی راوی کے بارے میں ذرا برابر بھی شک ہوتا اس کی روایت کو چھوڑ دیتے۔ ان کے روایت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ گئے، بہت سارا لمبا سفر کر کے، کئی میلوں کا سفر کر کے گئے، اور ایک بندے کے بارے میں جا کے کہ ان کے پاس ایک روایت ہے، میں ان سے روایت لے لوں، حدیث ہے اس کے پاس، روایت کس کو حدیث کو کہتے ہیں نا۔ تو دیکھا تو اس آدمی کا نا جانور بھاگا جا رہا تھا، اس نے جانور کو بلانے کے لیے نا یوں اپنا دامن کھڑا کر دیا، تو وہ جانور نے دیکھا کہ اس کے جھولی میں کچھ نہ کچھ ہوگا، بھاگا، اس نے جانور کو پکڑ لیا، چھوڑ کے آ گیا، کہتا جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے مجھے نہیں دے سکتا، اس سے حدیث نہیں لیں گے۔ حالانکہ کوئی مسلمان سے یہ توقع تو نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ غلط بیانی کرے حدیث سے، لیکن ان کا اصول تھا یہ ایسے بندے سے حدیث نہیں لینی، انہوں نے چھوڑ دی حدیث، میں نے نہیں لینی اس بندے سے حدیث، اور نہ اس کی حدیث نقل کرنی ہے۔ انہوں نے ایک اصول سخت رکھے تھے کہ میں نے جو اپنی کتاب میں لکھنی ہے اس میں یہ ان کے بڑے اصولی